بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ ایک شخص جب یہ تصور رکھتا ہے کہ ایک خالق نے اس کو پیدا کیا اور یہی خالق ایک دن اس کو اپنی طرف بلائے گا اور اس کے اعمال کی بنیاد پر اس کو جزا یا سزا دے گا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا شخص ایک مذہبی شخص ہے اور اس کا تصور ایک مذہبی تصور ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی شواہد کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ کو منوائیں۔ اللہ تعالیٰ کا وجود ایک بدیہی حقیقت ہے، ایک سیلف آبویس ریالٹی ہے، ایک سیلف ایویڈنٹ ریالٹی ہے۔ تاہم اس کے باوجود قرآن مجید نے بعض پہلوؤں کی طرف ضرور اشارہ کیا ہے کہ جن کو سامنے رکھ کر ہر شخص یہ جان سکتا ہے کہ واقعی جس چیز کو ہم ایک آبویس ریالٹی کہتے ہیں وہ فی الواقعتاً ایسے ہی ہے۔ ہم اس سیشن میں یہ دیکھیں گے کہ وہ کیا چند بنیادی چیزیں ہیں جن کی طرف قرآن مجید یہ اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک انسان سے اس طریقے سے منواتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز خود انسان کے وجدان کی یا اس کی انٹیوشن کی گواہی ہے۔ اس کے وجدان کے اندر خدا کا ایک تصور موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اس دنیا میں انسان کو بھیجتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ بعض بنیادی حقائق اس کے اپنے اندر موجود ہوتے ہیں اور انہی حقائق میں سے خود خدا کا تصور بھی اس کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید نے اس تصور کی تاریخ کو بیان کرتے ہوئے یہ بتایا کہ اس سے پہلے کہ انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا، بلکہ تمام انسانیت کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ان کی ارواح کو، ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں طلب کیا اور اپنی ربوبیت کا، اپنے رب ہونے کا ان سے اقرار لیا اور تمام انسانیت نے اس کا اقرار کیا۔ تاہم اس پورے واقعے کی یاد جو ہے وہ ہمارے حافظے سے محو کر دی گئی ہے، ہمارے حافظے سے مٹا دی گئی ہے، کیونکہ بہرحال ہم نے دنیا میں آزمائش کے لیے یہاں آنا ہے۔ اس کی ہم مثال سے اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ اپنے ماں کی طرف لپکتا ہے، اس کے باوجود اس کو نہیں پتہ کہ وہ اسی کے بطن سے پیدا ہوا ہے، بالکل ویسے ہی ہم خدا کی طرف لپکتے ہیں، خدا کے اس تصور کی طرف لپکتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر جس خدا کے ہم آگے ماخوذ ٹھہرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا اپنا وجدان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم اسی کے بندے ہیں۔ دوسری چیز جس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے اس کو ہم عقل کی گواہی سے تعبیر کر سکتے ہیں خدا کے وجود کے بارے میں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو 5 سینسز دی ہیں یا 5 حواس دیے ہیں، وہ انسان کو مختلف ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کی بنیاد پہ، اس ڈیٹے کی بنیاد پہ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ مختلف تھیوریز فارمولیٹ کرتا ہے، وہ مختلف آئیڈیاز پیش کرتا ہے، اور بعض دفعہ وہ تھیوریز اگر وہ مثال کے طور پہ سائنس کے میدان میں ہیں تو ان کو وہ دیکھ بھی نہیں پاتا۔ ان تھیوریز کو اگرچہ انسان دیکھ نہیں پاتا مگر وہ مانتا ہے، اس پر ان کا اعتقاد ہے، اس لیے کہ تمام معلوم حقائق کی ان سے ایکسپلینیشن ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کشش ثقل یا لا آف گریویٹیشن کو نہیں دیکھ پاتے، تاہم چونکہ اس کے مظاہر ہمارے سامنے اس قدر قطعیت کے ساتھ موجود ہیں کہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے، اور جب یہ تھیوری پیش کی گئی کہ اس دنیا میں گریویٹیشن کا ایک قانون موجود ہے، کشش ثقل کا ایک قانون موجود ہے، تو تمام حقائق اس سے ہم آہنگ ہو گئے اور اس کو پھر انسانیت نے مانا، ایک حقیقت کے طور پہ تسلیم کیا۔ بالکل ویسے ہی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگرچہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ تو نہیں سکتے، اس کو ہم اپنی آنکھوں سے آبزرو تو نہیں کر سکتے، تاہم اس دنیا میں، اس کائنات میں وہ شواہد جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے موجود ہیں جو ہماری توجہ اس جانب مبذول کراتے ہیں کہ ایک خدا اس وقت ہم سب پہ حکومت کر رہا ہے۔ اس کی ربوبیت، اس کی رحمت، اس کی حکمت جو بے پایاں ہے، جو چاروں طرف سے ہمیں گھیرے میں لیے ہوئے ہے، وہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس کی بنیاد پر ہم ایک تصور قائم کرتے ہیں اس ذات کا جس نے ہمیں پیدا کیا۔ آخر میں ایک اور چیز جس کی طرف قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے اشارہ کیا وہ تاریخ کی گواہی ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے آسمانی صحائف کے مطالعے سے، بائبل کے مطالعے سے بھی، اور قرآن مجید کے اپنے مطالعے سے، کہ جب انسانیت کی ابتدا کی گئی تو آدم اور حوا کا ایک مکالمہ تھا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا، جس کے اندر فرشتے بھی شامل تھے اور شیطان بھی شامل تھا۔ یہ مکالمہ ایک زندہ مکالمے کی حیثیت سے پھر آدم اور حوا کے بعد مختلف جو آنے والی جنریشنز ہیں، جو بعد میں آنے والی نسلیں ہیں، ان کو منتقل ہوا، تاکہ اللہ تعالیٰ کا تصور کسی دور میں بھی، کسی وقت بھی، اس دنیا کے کسی خطے میں بھی لوگوں سے ایلینیٹ نہ ہو، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس خبر کے بارے میں متنبع رہیں۔ اور پھر یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دور وہ رکھا اس کائنات کی ابتدا میں جب ایک انسان کو اس تعلق کے اظہار کے لیے یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کب اس سے خوش اور راضی ہیں، چنانچہ اس کا بندوبست ایک فراہم کیا گیا، اور وہ بندوبست یہ کیا گیا کہ ایک انسان اگر ایک قربانی کرتا تو آگ آسمان سے اترتی اور اس قربانی کو کھا جاتی۔ اس کو ہم سوختنی قربانی کہتے ہیں، اس کا ذکر ہم بائبل میں سوختنی قربانی سے پڑھتے بھی آئے ہیں۔
یہ سوختنی قربانی یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہے، اور اس طریقے سے اس بندے کا رابطہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے رہتا۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید ان 3 بنیادی آثار کی بنیاد پہ یہ توجہ دلاتا ہے انسان کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانیں، اپنا خالق مانیں اور اپنا رازق مانیں۔ تاہم چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ نہیں سکتے، ہماری آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی، تو ہمیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اگر معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو اگر ہم جاننا چاہتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی صفات سے اور اس کے طریقوں سے یا اس کی سنن سے ہم اس کو جان سکتے ہیں۔ یہ صفات کیا ہیں، یہ سنن کیا ہیں، یہ ایک باقاعدہ الگ سے موضوع ہے جو ہم کسی وقت زیر بحث لائیں گے۔ تاہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اس قدر جاننا یہ ضروری ہے کہ ہم ان صفات کو بیک وقت مانیں اور ایک بیلنس کے ساتھ مانیں، کیونکہ اگر اس کو ہم بیک وقت نہیں مانتے اور کسی ایک صفت کے بارے میں ہماری نگاہ اوجھل ہو جاتی ہے تو انسان کی اپنی زندگی میں بہت سارے امبیلنسز کا پیدا ہوتے ہیں۔ اور ایسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت کو اس قدر ماننا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عدل کی صفت کو اس قدر نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ برائی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت چونکہ بے پایاں ہے اور اللہ تعالیٰ رحیم ہیں، غفور ہیں، تو وہ لازماً اس کو معاف کر دیں گے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ جہاں رحیم ہیں، جہاں وہ غفور ہیں، وہاں وہ ایک عادل خداوند ہے، وہ عدل کریں گے، اور اس عدل کے نتیجے میں جو برائی انسان سے سرزد ہوئی ہے اس کا وہ ضرور خمیازہ بھگتے گا۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک راسخ العقیدہ انسان کی طرف یہ توجہ دلائی کہ اگرچہ خدا کا وجود تو ایک آبویس ریالٹی ہے، وہ ایک بدیہی حقیقت ہے، تاہم بعض ایسے شواہد، بعض ایسے ایسپیکٹس موجود ہیں کہ جن کو پڑھ کے وہ واقعی اس بدیہی حقیقت کے بارے میں مطمئن ہو سکتا ہے کہ جس خدا کو وہ مان رہا ہے وہ فی الواقع اس کا خدا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔